بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں۔ آج موضوع ہے والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے۔ آپ نے یہ مشہور جملہ سنا ہوگا، من خدم خدم، جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ گھر میں والدین اسی بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو محنتی ہو اور والدین کا خیال رکھتا ہو۔ بڑے ہو کر معاشرے میں ایسے انسان سے ہر ایک محبت کرتا ہے جو محنتی اور چست ہو۔ آپ والدین کے ساتھ گھر کے امور میں تعاون کیجیے اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیے۔ اس میں آپ کا دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کمزوروں سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا، بحوالہ ترمذی شریف۔ لہذا آپ بھی اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ انتہائی شفقت و مہربانی کا معاملہ کیجیے اور ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیجیے اور اس کے لیے اپنے کو چست بنائیے اور ہمت پیدا کیجیے اور کائلی و سستی سے بچیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور کائلی سے پناہ مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے، مولا خطاب فرمائیے۔ کوشش پوری کریں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخصوں کا مقدمہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا، اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے چلنے لگا، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو میرے پر لاؤ۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تمام ذرائع اختیار کرو، پھر بھی عاجز ہو جاؤ تو اس وقت کہو، حسبی اللہ نعم الوکیل، بحوالہ معرف القرآن۔ لہذا آپ بھی اپنے کو اس بری عادت سے بچائیے اور چستی کی عادت ڈالیے۔ آپ اپنا ایک نظام الاوقات بنائیے اور اس کے مطابق اپنے امور کو انجام دیجیے اور ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کیجیے گا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرص، بحوالہ ابو داؤد شریف۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں عجز اور کائلی سے، بزدلی اور بخل سے اور سخت بڑھاپے سے۔ پھرتی کے ساتھ کام کرنا، امی ابو کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، بغیر کہے گھر کی صفائی ستھرائی میں امی کی مدد کرنا نیک بچوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ جمعہ یا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، آپ کوشش کریں کہ ابو کی سائیکل، موٹر سائیکل یا کار ہو تو اچھی طرح آپ اس کو دھو دیجیے۔ اگر ابو کی اجازت ہو، ابو کے جوتے پالش کر دیجیے۔ اسی طرح دیگر امور میں ابو کی مدد کر دیں جن امور میں مدد کی ضرورت ہو۔ اس طرح امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں امی کی مدد کیجیے۔ امی کام کر رہی ہیں، چھوٹا بھائی یا بہن رو رہا ہے، اس کو چپ کرا دیجیے۔ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو بوتل میں دودھ ڈال کر دے دیجیے۔ امی کے ساتھ کپڑے دلوا دیجیے، کپڑوں پر استری کر دیجیے۔ اس طرح امی کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کیجیے۔ کبھی آٹا گوندھ لیجیے، کبھی برتن دھو دیجیے، فریج کی صفائی کر دیجیے وغیرہ۔ خصوصاً جب گھر میں مہمان آئیں تو ایسا نہ ہو کہ پکانے کا، دسترخوان لگانے کا، بٹھانے کا سارا بوجھ امی پر ہو، بلکہ آپ پوری مدد کیجیے۔
انسان کو چاہیے کہ جد و جہد، عزم، استقلال، مشقت، ہمت، ثابت قدمی اور مسلسل محنت کرنے کی عادت بنائیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں امی ابو کی مدد کرنے سے بڑے بڑے کام کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یاد رکھیے، سستی اور آرام طلبی میں خسارہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے، دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کو عجیب خوشی حاصل ہوگی۔ عمر کے ابتدائی دور میں محنت کرنے کی موضوع تربیت میسر آ جائے تو ایسے بچے بڑے ہو کر مسائل کو سمجھنے اور مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اے قوت بازو میں تیری راز سعادت، تو ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے بالِ ہما میں۔ اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا قدرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ جو لوگ صحیح و کوشش سے گریز کرتے ہیں ان کی ہستی بالکل مٹ جاتی ہے۔ دنیا کی دوڑ دھوپ میں وہی شخص آگے نکل سکتا ہے جو محنت و استقلال کے گھوڑے پہ سوار ہو کر عقل سالم کا تازیانہ ہاتھ میں رکھتا ہو۔ سانس کی طرح چلے منظر ہستی میں بشر، مدعا یہ ہے کہ دم بھر کو بھی بیکار نہ ہو۔ مانا کہ آپ پر ہوم ورک کا بوجھ ہے، ٹیوشن پڑھنے بھی جانا ہے، مطالعہ اور تکرار بھی کرنا ہے، پھر اوپر سے والدین کا ہاتھ بٹھانا، تو یاد رکھیے محنت سے بھی آدمی تھک جاتا ہے اور کاہلی سے بھی، مگر محنت کا نتیجہ اللہ کا حکم سے صحت و دولت ہے، اور کاہلی کا بیماری افلاس کیوں کر آپ رواں چمکتا ہے۔ آپ استادہ ٹھہرا ہوا پانی سڑتا ہے۔ کچھ نہ کرنے کی نسبت کام کر کے ناکام رہنا بدرجہ بہتر ہے۔ ہاتھ کی محنت کو اپنے شایان شان نہ سمجھنا مہلک غلطی ہے۔ انسانی وجود کی ایک چلی کی مانند ہے جس میں گیہوں پیسا جائے تو آٹا ہوا اور خالی چلائی جائے تو خود اس کا نقصان ہے۔ سیڑھی کے زینے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ اس پر ٹھہر کر آرام کیا جائے، بلکہ ہر ایک زینے کا مقصد ایک پاؤں کو اس لیے سہارا دینا ہے کہ دوسرا قدم اوپر جا سکے۔ باہوالا مخزن اخلاق، لہذا آپ ابھی سے یہ عزم مصمم کیجئے کہ میں محنت، ہمت، ثابت قدمی اور چستی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں اور ہر ایک کو نفع پہنچاؤں، خصوصاً والدین کو۔ اگر آپ کے والد صاحب کے مالی حالات درست نہیں ہیں تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کا سہارا دیجیے۔ مثلاً اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، جیسے آپ بجلی کا کام کر سکتے ہیں یا فریج ایئر کنڈیشن کا کام آتا ہے، آپ سلائی وغیرہ ہیں، ماہر ہیں، تو آپ کسی دکان پہ چلے جائیے، وہاں کام کر کے اپنے والد صاحب کے مالی حالات میں مدد کیجیے۔ یا اگر آپ کو کوئی ہنر نہیں بھی آتا تو آپ کے گھر میں سموسے، پکوڑے وغیرہ بنا کر باہر کی کسی کنٹین پر جا کر یا محلے ہی میں بیچ دیجیے۔ ان امور کے علاوہ اگر آپ محنت مزدوری کر سکتے ہیں تو کسی فیکٹری، کارخانے میں یا تعمیراتی کاموں میں آپ محنت مزدوری کے ذریعے اپنے والد صاحب کی اور گھر والوں کی مدد کیجیے اور محنت کرنے سے بالکل نہ شرمائیے، کیونکہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ ان مرتبوں تک اسی محنت، ہمت اور ثابت قدمی کے ذریعے پہنچے ہیں۔ محنت ہی عظمت ہے۔ آدمی محنت، ہمت اور ثابت قدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر مشکل سے نکل سکتا ہے اور ہر مصیبت سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا محنت، ہمت اور ثابت قدمی کو اختیار کیجیے، اپنی ذات کو بھی نفع پہنچائیے اور والدین کے لیے بھی راحت و آرام کا ذریعہ بنیں۔ باحوالہ از والدین کی قدر کیجیے۔ خواتین حضرات، اب تک اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ تعالی والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں موضوع ہوگا ہمارا 26/9/2025 کو، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیے۔ یہ کل ہمارا موضوع ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔